کہ دلوں کے پلٹنے والی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اگر یہ صحیح ہوئی تو دل پلٹ جائیں گے اللہ کی طرف. شروع زمانے میں ایک آدمی تھے انگلینڈ میں، تو جوا بھی بہت کھیلتے تھے، اور جماعت گئی تو دیکھا کوئی جماعت آئی، وہ نہیں جانتا جماعت کیا ہوتی ہے. جماعت پھر ان کی تشہیر ہوئی کہ یہ جماعت فلاں ملک میں یہاں سے جائے گی، تو وہ کہ میں بھی جاؤں گا. کہ بھائی تم نہیں جا سکتے. یہ کیوں؟ کہ تم نئے ہو، باہر جانے کے لیے کچھ دوسری بات ہے. کہ نہیں میں جاؤں گا، اور دیکھو مجھ کو نہیں جانے دو گے تو یہ سارے پیسے ہیں یہ ہار جاؤں گا. ہاں پیسے، یہ سب پیسے ہار جاؤں گا، یا تو مجھ کو جانے دو نہیں تو میں جوا کھیل کے سب ہار جاؤں گا. اب ان کو کیا سمجھا گا کوئی؟ میں نے ان کو دیکھا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا بھائی جاؤ، کیا کریں. وہ ایسے ہی آزاد آدمی تجھے گئی جماعت، بارڈر پاس کرنے کا نمبر آیا تو ریل سے گئی تھی. بارڈر پر ہمیشہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، بارڈر پر مسافروں کو پریشان کرنے کا یہ عام ہے. وہ سب جب بارڈر سڑک سے جاوے تو بارڈر پر ضرور مسافروں کو پریشان کریں گے، ان سے پیسے کھائیں گے وغیرہ، یہ دستور ہے. تو وہ ٹکٹ لینے گئے، اس ریل میں سے اس ریل میں بیٹھنا ہے، جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ ریل اور وہ ریل، تو وہاں بھی ایسا تھا. تو ریل کا ٹکٹ لینے کے لیے گئے ساتھی کہ تم لوگ بیٹھو تعلیم کرو. میں اب بہت دیر ہو گئی، وہ آ نہیں رہا ہے ٹکٹ لے کر کے. بھائی بہت دیر ہو گئی، ہمارا آدمی نہیں آ رہا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو جانے دو وہاں، میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے وہاں. کہ نہیں بھائی تو کچھ کرے، پریشان ہو جائے پردیش میں. کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، مجھے جانے دو، میں دیکھتا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے. یہ دادا آدمی تو وہ گیا، تو واقعی وہ ٹکٹ میں جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ باقی پیسے واپس نہیں دے رہا ہے. اس کے لیے وہ ساتھی آج جی کر ابھی میرے باقی پیسے واپس دو، ٹکٹ کے بعد میرے اتنے پیسے باقی ہے، وہ نہیں دے رہا ہے. جانتا ہے کہ مسافر ہے، وقت ہو تو ابھی چلا جائے گا، یہ کیا کرے گا پردیسی. یہ گیا وہاں کہ پیسے، اس نے فوراً اندر ہاتھ ڈالا اور اس کا گریبان پکڑا، اندر سے پیسے نکال، تو اسے پیسے نکلوائے اور اس کو لے کے چلو آپ. اس طرح وہ جماعت میں ہوا. پھر جماعت میں لگا باقاعدہ. اب تو یہ پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کام میں پوری زندگی لگانی ہے، پورا مال لگانا ہے، جو ہونا ہو وہ ہو جائے گا. تو آخر میں کمزور ہو گئے تھے، میں نے ان کو دیکھا تھا. تو مونڈا اپنے ساتھ ہوتا تھا، مونڈا ہوتا نا بیٹھنے کا مونڈا، وہ گول، وہ مونڈا لے کے پھرے. ایسا اجتماع ہو تو اپنا مونڈا رکھے اور بیٹھ جاوے. تو لکڑی سے جو بناتے ہیں مونڈا، نیتر کی لکڑی سے بنتا ہے، وہ اس کو مونڈا کہتے ہیں اردو میں. تو وہ ساتھ رکھے اور بیان سنے موٹے پر بیٹھ کر کے. اور جب تشکیل ہو تو کھڑے ہو کر کہے کہ باقی زندگی لکھ لو، باقی زندگی لکھ لو، باقی زندگی لو. کوئی حساب ہی نہیں، یہی حساب ان کا، یہی حساب تھا. 4 مہینے 10 مہینے، باقی زندگی میری اس کام میں. ایسے ہی پھرتے پھرتے ڈیوزبری میں انتقال ہوا. رخ ہو گیا اللہ کی طرف دل کا. نہیں تو آوارہ تھا، دادا تھا، جی ہاں، مار دھاڑ، جوا کھیلنا. لیکن کام یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر آدمی اس میں صحیح چلے تو ولی بن جاوے. بالکل اتنا طاقتور کام ہے. ورنہ یہ جاہل آدمی تو پابند ہو گیا. وہ ساری عمر اس میں لگائی اور موت بھی اسی میں آئی. حضرت عمر فرماتے تھے کما تحیون تموتون و کما تموتون تبعثون. یاد رکھو جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے.
جیسے مرو گے ویسے قبروں سے اٹھو گے. یہ ذمہ داری بتائیے کہ زندگی ایسی بناؤ اور اس پہ مرو. کیا پھر کہ قبروں میں جیسے اٹھے جیسے مرے. وہ کیسے مریں گے کہ جیسی زندگی گزاری ویسے موت آئی. یہ دعوت ہے اللہ کی طرف کہ رجوع اللہ کی طرف ہو جاوے. اللہ کی طرف دعوت، اللہ کی طرف دعوت. تو کیا مطلب ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جاوے. کیوں کہ اللہ کو باقی رہنا ہے، باقی کسی چیز کو باقی نہیں رہنا ہے. باقی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. نہ حاکم کی حکومت، نہ تاجر کی تجارت، نہ دولت مند کی دولت، کچھ نہیں. یہ سب کو فنا ہونا طے ہے. تو اس کا رخ فنا ہونے والے کی طرف ہے. تو اس کو کیا ملے گا؟ اس لیے کہا کہ انی وجہ تو وجہ الذی فطر، میں نے اپنا رخ دل کا اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے زمین آسمان پیدا کیا. اور یہی صحیح رخ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا اس کے دو ہی سبب ہیں. ایک تو یہ محنت کی جاوے اللہ کے دین کی، اس کو باقاعدہ کام بنا کر اس میں وقت دیا جاوے، چاہے مقام پر ہو، چاہے بیرون میں ہو، چاہے عبادت میں ہو. یہ سب مل کے تبلیغ ہے. خالی پھرنا تبلیغ نہیں ہے. سارے عملوں کے ساتھ اس نیت سے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ اور آخرت کی طرف ہو جائے. وہی کامیاب ہوں گے کہ جن کا رخ اللہ کی طرف ہے، جن کا رخ آخرت. تو محنت سے دل متاثر ہوتا ہے. جیسے میں نے اس آدمی کا قصہ سنایا، یہ جاہل آدمی ہے لیکن محنت میں اپنے آپ کو لگایا صحیح معنی میں، تو بس اب اسی کا ہو گیا. اب اس کو کوئی اشکال نہیں ہے اور اللہ اس کی مدد بھی کرے گا کیونکہ چلانے والا تو اللہ ہے، جیلانے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے. حالات تو اللہ پیدا کرتے ہیں، تو حالات پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ. چلنے کے، کرنے کے، مسئلہ تو سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. صبح شام اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. ہماری مرضی تھوڑی ہوتی ہے. اللہ کرنے والے ہیں. جب دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہوگا تو یہ بات ہوگی اللہ کریں گے. ہم تو اللہ کی جو بات اللہ کی ہے ہم اس کو چلائیں گے، اور اللہ کہ اللہ ہم کو چلائے گا. پھر آئے گی مدد غیب سے. جی ہاں، غیب سے مدد آئے گی. کبھی اسباب کے راستے سے مدد آئے گی. مدد کے بہت راستے ہیں اللہ کے ہاں، وہ دکھائیں گے. تو ایمان تازہ ہوتا رہے گا کہ اللہ نے کر دیا، اللہ نے کر دیا، اللہ نے کر دیا. ہاں، جب کوئی حال آیا اور اس پر جمع اور اللہ کی مدد آئی، اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے کر دیا. ورنہ حال یہ تھا اللہ نے کر دیا. تو کرنے سے ہوتا ہے.